کویشچن کیا کہ کیا 11ویں جو ہم کرتے ہیں یہ شرک ہے. دیکھیں شرک یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ 11ویں کو بھی شرک کے اندر کو شامل کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شرک تو دو طرح کا ہوتا ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی معبود سمجھے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس نے سب کو پیدا کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے کوئی بیوی بچے وغیرہ نہیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو ثابت کر دیا جائے، یعنی یا اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے وہ تمام چیزیں جو اللہ کی ذات کے خاص ہیں ثابت کر دی جائیں، تو پھر یہ شرک بنتا ہے، جس کو شرک فی الذات کہتے ہیں. مثلا غیر اللہ کو معبود سمجھ لینا، اسے قدیم سمجھنا، اسے واجب الوجود سمجھنا. واجب الوجود وہی ذات ہوتی ہے جسے خود کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اس سے سب پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. اس طرح اللہ کے لیے بیوی بچے ثابت کر دینا بھی شرک ہوتا ہے. 11ویں میں یہ تمام چیزیں کوئی نہیں ہے، لہذا شرک نہیں ہے. اس طرح شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتیہ ہیں. ذاتی کا مطلب اسے کسی نے نہیں دی ہے. نمبر 2 وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں. نمبر 3 وہ غیر فانی ہیں، ان میں فنا کا کوئی تصور نہیں. نمبر 4 وہ لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو اگر یہ 4 جس طرح کی صفتیں ہیں کسی مخلوق کے اندر یہ مان لینا، یہ شرک فی صفات بن جاتا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ جی فلاں کا علم ذاتی ہے، یعنی مخلوق کا علم کسی انسان کے بارے میں کہہ دے ذاتی، عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں فنا ممکن بھی نہیں ہے. یہ چیزیں کفر و شرک میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ 11ویں کے اندر شرک فی صفات کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اصل میں یہ شرک شرک شرک، بدعت بدعت بدعت، اتنا یہ لفظ ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے کہ ہر چیز کے اندر شرک کا تصور ہوتا ہے کہ اگر یہ پین بھی گر جائے گا تو بولتے ہیں یہ بھی شرک تو نہیں ہو گیا. یہ ایک عجیب غریب صورتحال ہے. بس 11ویں یاد رکھیں کہ اصل میں اس کو 11ویں کا نام دے دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص کچھ کھانا وغیرہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسے غریبوں کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کا ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچ جائے، تو یہ ایصال ثواب ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے اس کی دلیل طلب کر لی گئی ہے، موجود ہے، تو یہ چیز جائز ہے. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، 11ویں دے دیں، 12ویں دے دیں، 13ویں دے دیں، 6ٹھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. اگر یہ عقیدہ اور اس نظریے کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کھانا اس لیے بنایا کہ فلاں بزرگ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے، میں فلاں بزرگ کے نام کا ہی بس بنا رہا ہوں، اور نام کا بنانے کا مطلب کیا، ان کا قرب حاصل ہو جانا. جیسے کفار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بتوں کے نام کے اوپر جانور ذبح کرتے تھے اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ بت کا ہمیں قرب حاصل ہو جائے، یہ ہمیں قریب کر لے ہمارے معبود. اس قسم کا کوئی تصور کسی کے بارے میں رکھے تو شرک وغیرہ کا شائبہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلی محتاط الفاظ میں عرض کیا، کھانا اللہ کے لیے بنے گا، کھلایا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جائے گا، پھر جو اس میں ثواب کا ترتب کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے بارے میں یہ نیت کی جائے گی کہ یہ فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک بہن نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ جمعرات کی روٹی کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ ہر جمعرات کو گوشت وغیرہ پکا، کچھ روٹی بنائی اور مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کر لیا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بھی اگر اس کو لازم اور ضروری نہ سمجھا گیا ہو، یہ دن کو فکس کرنا، مخصوص کھانے کو فکس کرنا، مخصوص کھانا رکھنا، اگر اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھا گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ہزارہ چیزیں ہمارے درمیان ایسی رائج ہیں جو ہم نے مخصوص کر لی ہیں اور شدت و سختی کے ساتھ اس پر عامل ہے. جب وہ جائز ہیں تو یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ہر مکتب فکر کی مسجد میں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور جماعت کا ایک وقت مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ وقت کی تخصیص شریعت کی طرف سے نہیں ہے، یہ آپ نے ہم نے کی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ کی ہے کہ اگر 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے تو 1:30 بجے ہی ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1:30 کے بجائے 2 کر لیں، 2:30 کر لیں، 12:30 کر لیں، نہیں، ایک فکس ٹائم میں کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ یار اگر آگے پیچھے کریں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو یہاں پہ ہم نے بھی تو ایک مصلحت صحیحہ کی بنا پہ تخصیص کی ہوئی ہے، اور یہ تخصیص من جانب اللہ تو نہیں ہے، یہ تخصیص عرفی ہے، ایک صحیح مصلحت کی بنا پہ کر لی گئی ہے. اب کوئی اس کو لازم ضروری اگر نہیں سمجھتا تو بالکل جائز ہے. لازم ضروری سمجھنے کا مطلب کہ 1:30 بجے ہی ظہر کی نماز ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس نے گویا کہ تخصیص عرفی کو تخصیص شرعی بنانے کی کوشش کی ہے، یہ گناہ گار ہوگا. لیکن ویسے نہیں. اس طرح جتنے دارالعلوم میں دیکھیں مخصوص تاریخ میں آغاز، مخصوص تاریخ کے اندر امتحان،
مخصوص تاریخ میں تقریب تقسیم اسناد سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو یہ سب تخصیصات کیسے جائز ہو گئیں؟ شادی بیاہ کے لیے ہم تاریخ فکس کرتے ہیں، شریعت نے تو کوئی تاریخ فکس نہیں کی ہے، ہم اپنی سہولت آسانی کے لیے کرتے ہیں، یہ تخصیص کیسے جائز ہو گئی؟ تو اس لیے جب ہم یہ کسی کے اوپر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا اسی طرح کے اعمال میں ہم بھی مبتلا ہیں کہ نہیں، اور وہ شرک کا جو فتویٰ ہم کسی کے اوپر لگا رہے ہیں اس کے زد میں خود تو نہیں آ رہے، یہ اچھی طرح سوچنا چاہیے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے، اگر کسی نے جمعرات کا دن اس لیے مخصوص کیا کہ اس میں جیسے حدیث میں بھی یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جمعرات کے دن مردوں کی ارواح گھروں پر آتی ہیں اور آ کے تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں وغیرہ کرو، روتی بھی ہیں، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر جمعرات کے دن ایصال ثواب کرنے کا زیادہ اہتمام کا رواج ہوا اور وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت اگر وہ کرتا ہے، اسے لازم ضروری نہیں سمجھتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔